خب سب سے پہلے۔ جی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور میری دعا ہے کہ پورے پاکستان کے عوام اس آفت سے اللہ تعالیٰ بچائے ان کو، اور ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور پاکستان اور پوری دنیا میں اس آفت کا خاتمہ کرے، آمین۔ جی بالکل، مجھے ابھی تھوڑی دیر اس افسوسناک خبر کا پتہ لگا ہے، اور وہ بیچارے آئسولیشن میں فی الفور چلے گئے ہیں، اور یقین مجھے اور یہاں پر جو دیگر یہاں پر افراد خانہ ہیں، ہمیں اب انشاءاللہ آج ٹچ کروائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے اور فضل کرے اور کرم کرے۔ حامد میر صاحب، بہت شکریہ آپ کا یہ انٹرویو کے حوالے سے۔ آپ کے سوال سے پہلے میں اجازت دیں تو میں اس پروگرام کے حوالے سے اور آپ کے کیمراز کے توسط سے پوری قوم کو آج 28 مئی کے حوالے سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ یوم تکبیر کے حوالے سے ایک ایسا پروگرام جو مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے حکومت وقت شروع ہوا، اور تمام آنے والی حکومتوں نے اس عظیم پروگرام میں اپنا حصہ ڈالا، اور پھر 28 مئی 1998 کو یہ عظیم پروگرام، جس نے پاکستان کی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا، اور جو ہمارا جو ایک مشرقی سرحد پر ہمارا ایک بہت بڑا مخالف ہے، اس کے دانت کھٹے کر دیے کہ 5 دھماکوں کے نتیجے میں 6 دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ اس کا سہرا یقیناً وزیر اعظم نواز شریف کے سر جاتا ہے، کہ جنہوں نے تمام تر دھمکیوں اور اقتصادی پیکج کی لالچ کو ایک طرف رکھا، مگر پاکستان کا جو عظیم تر مفاد تھا اس کو کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ یقیناً اس لیے کہ میرا پروگرام آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میرے کوئی مزید پروگرام ہوں گے، تو میں نے اس لیے آج جانا کہ آپ کا پروگرام بہت مقبول ہے، تو میں آپ کے اس مقبول پروگرام کے ذریعے پوری قوم کو، اپنے سائنسدانوں کو، ان تمام اشخاص کو، اداروں کو جنہوں نے اس پروگرام کی حفاظت کی، ایک ایک لمحہ اپنا دن رات، اور وہ ہمارے عظیم سائنسدان، ایکسپرٹس، سب تمام صدور، تمام وزراء اعظم، تمام حکومتیں جو اس دوران اس کے اوپر یکسوئی کے ساتھ کام کرتی رہیں، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، الحمدللہ۔ میں جی میں اب سوال کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے میر صاحب، یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے جو آپ کا سوال ہے، کہ عمران خان صاحب نے اس پہل کی اور اس کی انویسٹیگیشن کروائی، وہ تو خود اس میں ملوث ہیں۔ دیکھیے، میں 1 یا 2 منٹ لوں گا، اس کا جو پرسپیکٹو آپ کو عرض کر دوں۔ آپ سب جانتے ہیں اس کو، کہ یہ معاملہ یہ سبسڈی کا نہیں ہے۔ سبسڈی تو ماضی میں بھی
مختلف حکومتیں اپنے ادوار میں گندم کے اوپر چینی کی ایکسپورٹس کے اوپر دیتی رہی ہیں. یہ معاملہ ہے میں نہیں حامد میر صاحب میں تو اس سے انکاری نہیں ہوں, لیکن میں جو امپورٹنٹ کرٹیکل جو فیکٹرز ہیں اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ سبسڈی دینا ایکسپورٹ کے اوپر اور زر مبادلہ کمانا ایسے ملک کے پاکستان کے لیے جہاں پر ہمیں ہمیشہ اس کی دقت تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا زر مبادلہ ہمیشہ کم ہوتا ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے کچھ بنیادی شرائط ہیں. ایک بنیادی شرط جو ہے کہ آپ کے پاس اس خام مال کا یا اس جنس کا سرپلس موجود ہو, یعنی آپ کی جو اندرونی ملک کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرنے ہونے کے بعد آپ کے پاس مستند فگرز کے حوالے سے سرپلس ہو تو اس کو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہ بہت اچھی بات ہے. وہ پاکستان کی پچھلی کئی دہائیوں میں یہ ایکسپورٹس ہوئی ہیں جس طرح میں نے گنوایا, اور فارن ایکسچینج کمایا گیا, اور جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر وہ مارکیٹ دباؤ میں ہو اس آئٹم کے حوالے سے, چاہے وہ گندم ہے یا شوگر ہے یا کوئی اور ہے, تو پھر حکومتیں سبسڈی دیتی ہیں تاکہ ایکسپورٹرز کے جو لاسز ہیں وہ کسی حد تک ان کو پورا کیا جا سکے. یہ ہے اصل قصہ, اصل سوال. جس سال کی عمران خان صاحب آپ کے بقول تحقیق وہ کروانے جا رہے تھے یا کروائی ہے, وہ ہے 2019 اور 20 کا سال. 2018-19 کا وہ سال ہے جو کہ تواتر سے ایکسپورٹ ہوتی رہی. 2018-19 کی جو ہماری جو گنے کی پیداوار یا شوگر کی جو پروڈکشن کے آپ اعداد و شمار نکلوا لیں تو ثابت ہو جائے گا ایک سیکنڈ میں کہ کوئی ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں تھا, اور جو آپ کی ملک کی جو ڈیمانڈ ہے اور سپلائی وہ بڑی مشکل سے ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے قابل تھی. یہ ہے وہ اصل میں چابی اس سارے اسکینڈل کی کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے حوالے سے اس سال ہمارے پاس کوئی سرپلس نہیں تھا, لہٰذا ایکسپورٹ کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اس لیے یہ ایک کرمنل ایکشن فیصلہ کیا گیا کہ ای سی سی میں, جس کے چیئرمین قانون میں وزیر اعظم ہیں, مگر کئی حکومتوں میں ماضی میں وزیر اعظم نے اپنی جگہ فائنانس منسٹر کو اپوائنٹ کیا کہ ان کے بہاف پہ وہ ای سی سی کی میٹنگز کو چیئر کریں. تو ان دس کیس وزیر اعظم عمران خان کے بجائے ان کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا اسد عمر صاحب کو. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اتنے لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کر دیں, حالانکہ وہ جو شوگر ایڈوائزری بورڈ تھے انہوں نے جگہ جگہ ان کو تنبیہ کی, وارن کیا کہ ہمارے پاس تو سرپلس نہیں ہے, ایکسپورٹ کہاں سے کریں گے آپ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ای سی سی کے فیصلے کی توثیق کیبنٹ کرتی ہے. کیبنٹ یہ ایک نہ صرف ایک معمول ہے بلکہ 2016 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اٹ بیکیم کمپلسری کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ کابینہ کا مطلب ہے وزیر اعظم اور ان کے وزراء, اور اسی طرح صوبوں میں وزرائے اعلیٰ اور ان کے وزراء, وہ فیصلے کرنے کے مجاز ہے, نہ کہ اکیلا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ. تو یہ ایک اور کنڈیشن لگا دی سپریم کورٹ نے. لہٰذا یہ فیصلہ چاہے وہ شوگر کی ایکسپورٹ کا ہے چاہے وہ ویٹ کا ہے, یہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے اور کھلے ہوئے کانوں سے اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ کیا. یہ ان کی ذمہ داری ہے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ایکسپورٹ کی اجازت دے دی جائے. سبسڈی کا معاملہ میں اس پہ آتا ہوں, میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ میں اس نہیں میں نہیں میرا
نہیں 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 میری میری نہیں نہیں دیکھیں آپ حامد میر صاحب، آپ بہت ہی جہاندیدہ اور بڑے منجے ہوئے اور بڑے ہر کتاب چیزوں کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کو اچھی طرح علم ہے. بات انڈیویجولس کی نہیں ہے، بات حکومت کے ایک کرمنل فیصلے کی ہے، جس کے ذریعے کیا ہوا. اب سن لیں ذرا، کائنڈلی میری بات سن لیں. اگر 3 ارب روپے کی سبسڈی تک معاملہ محدود ہوتا تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. یہ بات ہے کئی 100 ارب روپے کے ڈاکہ زنی کی. وہ کس طرح، وہ میں آپ کو اگلے 30 سیکنڈ 1 منٹ میں واضح کر دیتا ہوں. جب یہ اعلان ہو گیا، فیصلہ ہو گیا کہ اب ایکسپورٹ کی اجازت دے دی وزیر اعظم عمران خان نے، اور پھر میں نے کہا کہ انہوں نے ہوش و آواز کے ساتھ فیصلہ کیا. عورتوں کو، یا پھر اگر وہ سو رہے تھے یا کوئی جادو ٹونے کا اثر تھا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ ذمہ داری وزیر اعظم کی ہے اس وقت کے، عمران خان صاحب کی. تو جب ایکسپورٹ کا اعلان ہو گیا تو اس وقت کیا معاملہ تھا؟ اس وقت نومبر دسمبر 2018 کی بات ہے. ڈالر اور روپے کی جو پیرٹی تھی وہ 120 روپے یا 125 روپے ہوگی. جب 2019 آیا تو ڈالر، آپ جانتے ہیں، روپیہ اس کی قدر اتنی گر گئی کہ وہ 160 روپے ڈالر تک پہنچ گئی. اب ہر کلو گرام یا ہر ٹن شوگر ایکسپورٹ جنہوں نے بھی کی اس فیصلے کی تحت، وہ یہ جو ونڈ فال ہے، یہ 120 روپے اور 160 روپے، 40 روپے، یعنی ڈالر اور روپے کی جو اس میں اپنا قدر میں کمی ہوئی، وہ اربوں روپے کا فائدہ ایکسپورٹرز نے حاصل کیا. 3 ارب روپے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ونڈ فال ایسا تھا. اور پھر حکومت نے نہیں روکا، کہیں 2019 کے اینڈ میں جا کے روکا کہ اب آپ کو اپنا سبسڈی دی. ایک بات اس کا نتیجہ یہ نکلا حامد میر صاحب کہ ملک کے اندر شارٹیج لامحالہ ہونی تھی. شوگر ایڈوائزری بورڈز اپنی بات بتا چکے تھے، لکھ کے بتا چکے تھے، زبانی بتا چکے تھے کہ جناب ایکسپورٹ نہ کریں. اور جب شارٹیج ہوئی تو پھر ایک زبردست قسم کا ڈاکہ ڈالا گیا غریب عام آدمی کی جیب میں، اور اربوں روپے، کئی 100 ارب روپے ان کی جیبوں سے نکل گئے. اس لیے کہ 2018 نومبر دسمبر میں چینی کی قیمت تھی 50 یا 52 روپے. جب یہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہوئی تو یہ آسمان سے باتیں کرنا شروع کر دی اس کی قیمت نے. یہ 90 روپے کلو جا پہنچی. تو یہ 52 روپے کا اور 90 روپے کا جو فرق ہے، پھر انہوں نے سمیٹا اور اربوں کھربوں لوٹے. اور میں کسی کا نام لیے بغیر یہ کہوں گا، حضور مجھے میر صاحب بڑے، میں معذرت چاہتا ہوں، کہنے دیجیے گا وداؤٹ نیمنگ نیمز، کہ ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کا ساری عمر کچن چلایا. یعنی جو شخص 2 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتا ہے، اس کے کروڑوں روپے کے اخراجات سالانہ کس نے برداشت کیے؟ عمران خان صاحب کے. میں بالکل واضح بات کرتا ہوں. میں نے کسی کا نام نہیں لیا. نہیں 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 حضور، نہیں 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 نہیں. کارروائی تو وزیر اعظم کے خلاف ہونی چاہیے. آپ دیکھیں، میں حامد میر صاحب آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ بہت ہی ماشاءاللہ یو آر ویری انٹیلیجنٹ جرنلسٹ، کہ فیصلہ کس نے کیا اس چور بازاری اور ڈاکہ زنی کا؟ آپ یہ تو الٹا، میں نے اس لیے شروع میں کہا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کہ فیصلہ تو وزیر اعظم کرتے ہیں کہ آپ یہ ایکسپورٹ میں اجازت دیتا ہوں. آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں ان کو جنہوں نے اس فیصلے کی روح سے ایکسپورٹس کی. تو آپ میری بات سمجھے مہربانی کہ اس کا اپنا سب سے بڑا ذمہ دار، دا مین ٹوٹلی ریسپانسبل فار دس لوٹ اینڈ پلنڈر، از مسٹر عمران خان نیازی ایز پرائم منسٹر آف پاکستان. اور بزدار صاحب کی باری اس کے بعد آتی ہے. ایک بات، اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو کمیشن بنایا، جس کی آپ بڑی تحسین کر رہے ہیں اپنا حامد میر صاحب، اور آپ نے کہا کہ بہت بڑا کام کیا، وہاں پر یہ پیش کیوں نہیں ہوئے وزیر اعظم؟ کیا اگر نواز شریف بحیثیت وزیر اعظم کے JIT کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں، ہم خادم اور خطاکار دن رات
ہم نیب کی اور پیشیاں بھگت سکتے ہیں, عقوبت خانوں میں ہم برداشت کر سکتے ہیں, جیلیں برداشت کر سکتے ہیں, تو ان کو کون سا سرخاب کا پر لگا تھا کہ جناب جا کے وہاں پر پیش نہ ہوتے؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیشن بنا وہ اتنا کمزور ہے, وہ اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ وزیر اعظم کو بلانے کی جرت نہیں کر سکا. اگر جناب شاہد عباسی صاحب سابق وزیر اعظم اور انجینئر خرم دستگیر وہ پی ایم ایل کی طرف سے خود پیش ہو گئے, تو ان کا تو ہر صورت پیش ہونا فرض بنتا تھا کہ بس بتاؤ بھائی آپ نے کن حالات میں یہ فیصلہ کیا جس سے آپ نے لٹیا ہی ڈبو دی, کئی 100 ارب روپے کا فراڈ ہو گیا, کئی 100 ارب روپے کھائے گئے. بالکل جی نہیں, میں بڑا واضح عرض کر دوں کہ میری سن لیں, میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کی تصحیح ہو سکتی ہے, کہ یہ جو اسکیم ہے, یہ جو اسکینڈل ہوا جس سے کئی 100 ارب اڑ گئے پاکستان کے, کھائے گئے, اس میں میرے خاندان کی, یا ایک تو میرے خاندان سے مراد کے شہباز شریف کا جو خاندان ہے, میں تو شگر ملو میرا کوئی شعر نہیں, لیکن میرے جو بچوں کی ملیں انہوں نے کوئی ایکسپورٹ نہیں کی اس اسکینڈل میں, ایک بات. اور میاں نواز شریف صاحب جو شریف گروپ جس کا اپنا عام فہم میں ذکر, ان کی مل ویسے ہی بند پڑی تھی وہاں پر رحیم یار خان میں, تو ان کی ایکسپورٹ کرنے کا کچھ سوال پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا اس گنگا میں جو میں عرض کر رہا ہوں, اس میں شریف خاندان کی ملوں نے اشنان نہیں کیا, اس لیے کہ ایکسپورٹبل سرپلس تھا ہی نہیں بالکل. میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں حامد میر صاحب, اور اس کی پھر میں کہوں گا ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن, کہ وزیر اعظم عمران خان نیازی وہ اس کے ذمہ دار ہیں اور انہوں نے اپنے پیاروں کو خوش کیا. ہاں یہ بات ضرور ہے آپ کی, جب شور مچا, جب پوری دنیا اپنا بلکا اٹھی اور پورا پاکستان اپنا انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا, تو پھر مرتا کیا نہ کرتا, یہی کرنا تھا اور کیا کرنا تھا, مجھے بتائیں آپ اور کیا کرنا تھا. نہیں, میری گزارش یہ ہے, نہیں میری آپ سے دیکھیں, میں نے آپ کو, حامد میر صاحب میرے بڑے لائق احترام ہیں, میں آپ کو ایک پرنسپل اصول کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فیکٹس, کہ اس کا فیصلہ عمران خان نے کیا, اس چیرہ دستی کا, اس ظلم اور زیادتی کا عمران خان نے فیصلہ کیا, اس ڈاکہ زنی کا فیصلہ عمران خان نے کیا, نوئنگلی, جانتے ہوئے کہ ہمارے پاس شوگر کا سرپلس نہیں ہے, جانتے ہوئے کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کی کیا رپورٹس تھی اور انہوں نے کیا اپنی معروضات پیش کی اپنا وہ ای سی سی میں اور دوسری جگہوں پر, وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. اگر کمیشن عمران خان کو بلا لیتا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. کیوں نہیں لکھتا شوگر اپنا کمیشن, پچھلی رپورٹ میں کیوں نہیں لکھا؟ اس رپورٹ میں بتا دیں کہ اس کا فیصلہ تو عمران خان نے کیا, کسی اور نے نہیں کیا. مجھے بتائیں حامد میر صاحب, میں فیصلہ کروں اور اس کا فائدہ پہنچ جائے اے بی سی کو, اور آپ مجھے کہیں کہ شہباز شریف صاحب اے بی سی کی بات کو چھوڑیں, فیصلہ تو آپ نے کیا اور آپ کی بات بالکل درست ہے. تو ادھر بھی یہ اس کیس میں بھی یہی چیز ہے کہ اے بی سی 10 ملوں نے, 20 نے, 30 نے اس میں فائدہ حاصل کیا ہوگا, مگر اس تباہی کا ذمہ دار, اس تباہ کن فیصلے کا ذمہ دار عمران خان نیازی ہے. اس تباہ کن فیصلے کا ذمہ دار عمران خان نیازی ہے. اس تباہ کن فیصلے کا ذمہ دار عمران خان نیازی ہے. نہیں, آپ نے ذرا نہیں, میں نے انتہائی پازیٹیو انداز میں بات کی ہے. یقین کریں کہ آپ کا پروگرام بڑا پاپولر پروگرام ہے, اس حوالے سے بات کی. وگرنہ اگر آپ عقوبت خانوں کی بات کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا یہ میدان اور یہ گھوڑا, اور اگر آپ نے کرونا وائرس کی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے.
اس اسکینڈل میں، اس اسکینڈل میں بالکل صحیح. دیکھیں حامد میر صاحب سلمان شہباز صاحب پاکستان سے کیوں غائب ہیں، یہ آپ سوال ان سے کریں. میرا بیٹا ہے، اس میں اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن مجھے آپ بتا دیں، مجھے پلیز بتا دیں کہ اس نیب نیازی گٹھ جوڑ نے جو ظلم و ستم کی اندھیر نگری مچا رکھی ہے اور جو انصاف کی دھجیاں بکھیری ہوئی، میں ان اپنا پروجیکٹس کا، ان سکینڈلز کا آپ کے اس بڑے اہم پروگرام میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا تاکہ قوم کا وقت نہ ضائع اور آپ بھی بور نہ ہوں. لیکن ایک طرف یہ جو ٹیلی گرافک ٹرانسفرز جو پورا پاکستان کے بزنس ہاؤسز کرتے ہیں، میں کوئی ڈیفنس نہیں دے رہا، کوئی کسی کو نہ پوچھے، بلکہ خود عمران خان نیازی کی حکومت کی کابینہ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جن کی ٹیلی گرافک ٹرانسفرز ہیں. میں آپ کو بالکل بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں یہ بات. اور ایک شخص جس کا پالیٹکس سے تعلق قطعاً کوئی نہیں، ٹھیک وہ میرا بیٹا ہے، اپنا بطور خادم اعلیٰ بالکل ایک رشتہ بنتا ہے، وہ بھتیجا ہے وزیر اعظم کا، بالکل ایک رشتہ بنتا ہے، لیکن اس کے کاروبار سے یہ کہنا آسان ہے اور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کاروبار سے میرا دور دور تک نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، نہ میرا کوئی شیئر ہے. میرے والد نے جو مجھے جو وراثت میں دی، اپنا اثاثے، میں نے سب ان کو بچوں کو ٹرانسفر آج کے نہیں، دہائی سے زیادہ میں نے ان کو کر دیے ہوئے ہیں، اور ان کا اپنا کاروبار ہے، میرا اپنا تو یہ جو سوال آپ کا ہے، یہ اس ملک کے اندر آپ یعنی جو قابو آ جائے مخالفین، وہ جناب ان کو قابو کرو، اور جو اپنے ہیں ان کو آپ غلاف میں اپنا ان کو چڑھا کر ان کو ایک طرف رکھیں، الماری میں بند رکھیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں کوئی ڈیفنس پیش نہیں کر رہا، سلمان شہباز اس کا جواب دے، لیکن میں آپ کو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے اس نیب کا کہ انصاف کرنے کا بیڑا غرق کر دیا ہے. نیازی نے اپنا بیڑا غرق کرا لیا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں یہ نہیں کروں گا، وہ کروں گا. آج جو مجھے بتائیے کہ نیازی صاحب کو تو ہر چیز بڑی پتہ ہوتی ہے، ہر چیز کا بڑا خیال ہوتا ہے، مگر ایسے فیصلے وہ کر گئے جس سے قوم کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، کئی سو ارب اڑ گئے. ہندوستان سے جو ابھی جو سکینڈل آئے، ہندوستان سے جو ادویات آئی ہیں، مجھے بتائیں کیا وہ نیازی صاحب نے اپنے سوتے ہوئے فیصلہ کر دیا؟ ان ادویات کو بھی امپورٹ کر دیا گیا جس کا کوئی جواز نہیں تھا. تو میں سوال یہی میرا کہ فیصلے وہ کریں اور وہ ذمہ داری کسی اور کو ڈالیں. یہ نہیں ہو سکتا. یو کانٹ ہیو دی کیک اینڈ آلسو ایٹ اٹ. تو آج قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہے. جی جی حامد میر صاحب مجھے 30 سیکنڈ دے دیں، میں اپنی پچھلی بات مکمل کر لوں، پھر آپ جو سوال مرضی کر لیں. مجھے 30 سیکنڈ دے دیں. یہ تو میں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے بتا دیا، اور بتا دیا کہ میرے اس کی کمپنی میں کوئی شیئرز نہیں اور کوئی اٹ از ایٹ آرمز لینتھ. لیکن آپ ان محترمہ ہمشیرہ صاحبہ کے بارے میں کیا فرمائیں گے کہ جن کا نمل یونیورسٹی میں وہ ان کے بورڈ کی ڈائریکٹرز، جو شوکت خانم میں بورڈ کی ڈائریکٹر سگی ہمشیرہ، اور ان کو اور جنہوں نے اپنے ایسٹ ڈکلیئر تک نہ کیے، کئی سال نیو یارک میں ان کے اثاثے نکل آئے، دبئی میں اثاثے نکل آئے. میں نہیں چاہتا خدا نخواستہ کہ ان کو کچھ زخم پہنچے. میں بات کر رہا ہوں انصاف اور قانون کی.
یہاں پر تو اپوزیشن کو گھیرنے کے لیے میں کس کس کا نام لوں؟ شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، اپنا رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، آپ دیکھیں مفتاح اسماعیل، آہد چیمہ، فواد، مریم میری بیٹی، وہاں پر تو تمام حدیں پھلانگ دی جاتی ہیں، اور جہاں پر اپنوں کی بات آتی ہے یہ انصاف ہے، اس سے پاکستان بنے گا، یہ اپنا تیز چلی اور شفاف چلی، اور یہ ہے وہ ان کے بڑے بڑے دعوے کہ نیا پاکستان اور ریاست مدینہ۔ یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ وہ چپتے ہوئے سوالات ہیں جس کا عمران خان نیازی کو جواب دینا ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے سب سے زیادہ اگر کسی کے اوپر یہ نزلہ گرا ہے یہ اپنا نائب نیازی گٹھ جوڑ کا، وہ تو ہماری پارٹی کے اوپر گرا ہے۔ یعنی آج بھی ہمارے لوگ اندر گرفتار ہیں سب سے زیادہ، اور آپ دیکھیں کہ ہر ایشو کے اوپر ہماری پارٹی نے اپنا دل اپنا کھول کر اپنے اظہار رائے کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے بڑے جو برننگ ایشوز ہیں، آپ دیکھیے 18ویں ترمیم کو لے لیں، آپ دیکھیے NFC ایوارڈ کو لے لیں، ہماری پارٹی نے بالکل بڑے اچھے انداز میں پاکستان کی اتحاد اور پاکستان کی اکائیوں اور وفاق کا مقدمہ پیش کیا ہے، اور اس میں کوئی لگی لپٹی سے کام نہیں لیا۔ نہیں، میرا نہیں خیال آپ بڑے ماشاء اللہ بڑے عمدہ انسان ہیں، آپ کبھی اس طرح کی کبھی بات کی نہیں۔ میرا خیال نام نہ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نام نہ بھی لیں یا لیں، لیکن ہماری پارٹی اس وقت سب سے زیادہ زیر طاب ہماری پارٹی ہے۔ میں آپ کو بالکل بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ کہنا چاہتا ہوں۔ جی صحیح، جی صحیح، جی نہیں 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 دیکھیں بالکل میں زیر عتاب ہوں اور مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن میر صاحب اس زیر عتاب ہونے سے یا مشکلات کا سامنا کرنے سے آپ اپنا جو آپ کا جو ایک بلیف ہے، یا جس کو میں لفظ عقیدہ تو نہیں کہوں گا، پولیٹیکل سمجھ لیجیے، پولیٹیکل فلاسفی، پولیٹیکل بلیف جو ہے وہ اس کو تو آپ چینج نہیں کرتے۔ ہاں اگر کمپیلنگ ریزنز ہوں تو اس میں آپ ضرور کریکشن کرتے ہیں۔ میں اس بات کا روز اول سے اس بات کا حامی ہوں، اور آپ سے بڑھ کر اس بات کی کوئی گواہی نہیں دے گا، کیونکہ میری الحمدللہ بطور ایک دوست کے، بھائی کے آپ سے بے شمار نشستیں ہوئی ہیں، اور میرا یہ موقف عقوبت خانے میں جانے سے پہلے بھی تھا۔ مشرف نے بھی میں اٹک کے قلعہ بھجوایا میاں نواز شریف کو، مجھے پھر لانڈی جیل کی صحبتیں برداشت کیں، اور کیا کیا 1996 میں آپ کو یاد ہے مجھے آپ ملنے آئے تھے وہاں پر اڈیالہ جیل میں جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا، آپ کو اچھی طرح یاد ہے۔ اس سے پہلے میرا بیٹا ابھی کم عمر میں تھا، وہ تھا اڈیالہ جیل میں گرفتار۔ تو یہ ساری صحبتیں برداشت کی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی پولیٹیکل جو آپ کی جو فلاسفی ہے اس کو چینج کریں۔ میری بات مفاہمت کی بات، اگر آپ مفاہمت کا لفظ استعمال کرنے تھے جو اسی کو لے لیجئے، میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان دیکھیے کتنی اب غربت اور افلاس کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیلا جا چکا ہے، اور میں اپنی بات کا جو جواز پیش کرنے سے پہلے میں یہ جواز پیش کروں گا کہ ہماری حکومت کا جب پیریڈ مکمل ہوا تو اس وقت ہماری جو مجموعی جو قومی جو ہماری GDP تھی، انٹرنل پیداوار، وہ 5.8% تک پہنچ گئی تھی۔ ہم نے اس کو 3% جو اٹھایا تھا اور 5.8% تک پہنچ گئی تھی الحمدللہ۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کیا صورتحال ہے۔ حکومت نے پورا سال 2019 کا اپنا ڈونگرے بجائے کہ 3.3% ہے ہماری GDP، اس سے کم نہیں، اور آج ثابت ہو گیا
کہ 3.3%، وہ غلط بیانی تھی، جھوٹ تھا، وہ 1.9%۔ یہ بالکل آج جو متعلقہ اداروں، اب بتائیے کہ کہاں 5.8% شرح نمود اور کہاں 1.9۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میسو فجنگ ہے، اور اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا، سی پیک پاکستان میں نواز شریف لے کے آئے، یہ سارا کریڈٹ نواز شریف جاتا ہے سی پیک کا۔ گوادر پورٹ آپ لے لیں، موٹر ویز بنی، آپ پھر پاور پلانٹس لگے، 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی نواز شریف کے دور میں، اور اندھیرے دور ہو گئے۔ تو آپ جو بات کریں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترقی، یہ خوشحالی ثمر ہے ایک اچھی لیڈرشپ کا، جو ڈائنامک لیڈرشپ نواز شریف کی شکل میں، اور ہم آہنگی اپنا پارلیمان اور ایگزیکٹو اور اداروں کے درمیان، یہ ہے میرا بلیف۔ اس کو آپ مفاہمت کہہ لیں، نام دے لیں، یا کچھ اور نام دے لیں، اس کے علاوہ اور میرے پاس جواب نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مفاہمت کا کوئی اور اگر مفاہمت کا مطلب اگر عام فہم میں یہ لیا جائے جو آپ فرما رہے ہیں ایک عام آدمی کے لیے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، کہ اس کے نتیجے میں مراد ملیں، اس کے نتیجے میں جناب کوئی آدمی کمفرٹیبل ہو جائے، تو پھر مشرف دور آپ کو یاد ہے کہ میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے، میں ہمیشہ برج تھا اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان کہ ملک آگے چلے۔ تو مشرف دور میں میرے ساتھ کیا ہوا آپ جانتے ہیں، زبردستی مجھے نکال دیا گیا، 2004 میں واپس آیا، پھر جدہ بھجوا دیا گیا۔ اس دور میں کیا ہوا، تو میرے جو نظریات ہیں وہ صرف اور صرف اس بات پر وہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر غربت اور بے روزگاری ختم ہو، اور قائد کا پاکستان، جس کی آپ اپنے کالموں میں اکثر آپ ان کا تجزیہ کرتے ہیں، بہت شاندار لکھتے ہیں آپ، کہ وہ پاکستان جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں اور دریا ان کے خون سے سرخ ہو گئے، وہ پاکستان آج تک مارج وجود میں نہیں آیا۔ وہ تبھی آ سکتا ہے کہ محنت، امانت، دیانت کو ہم شعار بنائیں اور سب مل کر مفاہمت، اور مفاہمت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات میں ہاں ملائیں، اس کا مطلب ہے کہ کنسنسس پیدا کریں، جن ایریاز میں ہم اکٹھے ہیں ان کو آگے لے کے چلیں، جہاں پر ڈفرنس آف اوپینین ان کو بیک برنر پر رکھیں۔ جو قومیں ترقی کرتی ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے، ان کا راستہ یہی ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں میرا بھی راستہ یہی ہے۔ انشاءاللہ میری بھرپور کوشش ہوگی۔ پچھلے ہفتے بھی میری پوری کوشش تھی، لیکن ڈاکٹرز نے سختی سے مجھے منع کیا کہ آپ نہیں جائیں گے، تو مجھے ان کا احترام کرنا پڑا۔ پھر پارٹی کے سینئرز نے بھی مجھے کہا کہ آپ ڈاکٹرز کے مشورے پر عمل کریں، اس لیے میں نے آیا۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں، آپ نے چونکہ سوال کیا، تو اگر اجازت دیں تو میں ادب سے آپ ہی سے سوال پوچھتا ہوں۔ میری تو ایک ہیلتھ ریزن بن گیا، جو وزیر اعظم کیوں نہیں آئے؟ آپ مجھے بتائیں کہ حامد میر صاحب، کہ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب فروری 2019 کو دشمن کے طیاروں نے بالا کوٹ پر حملہ کیا، اور وہ ناکام حملہ تھا، اور ہماری الحمدللہ جو آرم فورسز نے ایک بڑا بھرپور جواب دیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پوری پارلیمان ایک یکجاں دو قالب کی طرح تھی۔ میں نے کھڑے ہو کے پوری طرح اپنا کہا کہ ہم ایک ہیں، تمام اختلافات ایک طرف، اور پوری قوم آج ایک ہے۔ لیکن اس کے بدلے میں وزیر اعظم نے کیا کہا؟ بریفنگ ہوئی، آپ کو یاد ہوگا بریفنگ، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز وہاں پر تھے۔ عمران خان وہاں پر تشریف نہیں لائے، تو پھر دیکھیے یہ
میں اس کی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. میں اپنا ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہتا. یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. زندگی، موت، صحت، بیماری، خوشی، غمی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر مجھے نیب نیازی گٹھ جوڑ نے گرفتار کرنا ہے تو بڑے شوق سے کرے, اور میں جانتا ہوں مجھے وہ کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہتے ہیں. سن لیں میری بات. جو پہلے جن کیسز میں مجھے گرفتار کیا گیا اس کو آپ کو سارا اچھی طرح علم ہے. نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا, پاناما اکاما. میرے ساتھ کیا ہوا, گیا صاف پانی میں اور گرفتاری آشیانہ میں ہو گئی. پھر آشیانہ, پھر گندا نالا. ہائی کورٹ نے میرٹ پر فیصلہ کیا, سپریم کورٹ میں یہ گئے. مجھے بتا دیں آپ. پھر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں میری بیل کینسل کرانے کے لیے نیب نیازی گٹھ جوڑ گیا. کیا وہ کسی پی ٹی آئی کی جن کی بیلیں ہوئی ہیں, خدا کرے ان کی بیلیں ہمیشہ رہیں, ان کی بیل کینسل کروانے کو کبھی کو گئے؟ صرف پی ایم ایل این سپریم کورٹ میں پھر وہ دم دبا کے بھاگے. اب وہ آ گئے جناب ایسٹ بیون مینس. میں یہاں پر وقت ضائع نہیں وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں مجھے گرفتار کہ میں نے لندن میں جو پاکستان کو بدنام کرانے کا جو اپنا عمران خان نیازی اور شہزاد اکبر نے مل کر جو ایک گناونا کھیل کھیلا, اور ڈیلی میل میں جو ایک جھوٹی سٹوری لکھوائی اور کہا کہ ڈفٹ کا میں نے خدا نہ خواستہ پیسہ کھایا, اور ڈفٹ کی اگلے دن ہی چھٹی تھی, تردید آ گئی بڑی بھرپور. وہ جو میں نے کیس کیا, یہ اس کیس کو, میرے مقدمے کو وہاں پر اثر انداز کرنے کے لیے مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ میں تمام سوالوں کا جواب میں دیتا ہوں. پیچھے بھی گیا, میں نے ایک چیز کا جواب دیا. میں کسی جو ٹیلی ویژن پر آ کے جو میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اس کی میں گھٹیا مثال یہاں پر نہیں دینا چاہتا, وہ سب اپنا وقت کا ضیاع ہے. لیکن ہر سوال کا میں نے جواب دیا, اور مزید جو سوالات ان کا جواب دوں گا. لیکن انہوں نے گرفتار کرنا ہے تو بڑے شوق سے گرفتار کریں مجھے. نہیں نہیں, دیکھیں تعلقات میں جو سرد موری تھی اس میں بہت کمی آ گئی ہے بالکل. اور سیاست نام ہے, آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اٹس دا آرٹ آف پاسبل کہ ہم نے اگر ماضی میں ہماری دوریاں تھیں تو ہم اس کو دوریوں کو ختم کرنے کی ایک شعوری کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اور آگے بڑھیں گے. اور سیاست میں راستے نکالے جاتے ہیں, سیاست میں راستے خراب نہیں کی جاتے. نمبر ایک بات. نمبر ٹو بات جو ہے بیک چینل میں بات, قطن اس میں آپ کو شہر رمضان کی عظمت کی میں کہتا ہوں کہ قطن کوئی اس میں دور دور تک کوئی شائبہ نہیں ہے بالکل. اور سعد رفیق صاحب ان کو ملے تھے, خواجہ سعد رفیق صاحب, مجھے انہوں نے اس سے ذکر کیا تھا اور میں نے ان کو اجازت دی تھی. اور تیسری بات, نیب کے بارے میں جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا انہوں نے کہا, چودھری صاحبان نے بالکل ٹھیک کہا. انہوں نے خود دیکھ لیا کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے کہ عمران خان نیازی اپنے تمام مخالفین کو دبوچنا چاہتا ہے, اور ہر طریقے سے. آپ بتائیے مجھے بتائیے کہ میر شکور الرحمان صاحب, ہماری تو بات چھوڑیں, میر شکور الرحمان صاحب کے ساتھ کیا ہوا, 34 سال پرانا کیس. اور مجھے بتائیے حامد میر صاحب ایک بیمار آدمی, اور اس کے اوپر اس کیس میں ہے کیا, ایک پرائیویٹ پراپرٹی کا کیس ہے. آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, صرف اس لیے کہ آپ سچی بات کہنے پر آپ مصر ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈنڈی نہیں ماریں گے. اور میڈیا کے ساتھ جو اس وقت عمران خان نیازی اور جو پیمرا کر رہا ہے, وہ تاریخ میں اس سے بدترین مثال نہیں ملتی. اور آپ نے سب سے زیادہ عمران خان کو پروموٹ کیا ان یور گڈ سینس, ہمیں کسی کو اعتراض نہیں. آپ نے پروموٹ کیا عمران خان کو, اور عمران خان خود کہتے ہیں کہ مجھے جیو نے اور میڈیا نے اور حامد میر نے جو آپ کے پروگرام میں وہ بڑھ چڑھ کے آتے تھے اس زمانے میں, اور کہ آپ نے اگر نہ کرتے مجھے پروموٹ تو میں وزیر اعظم نہ بنتا. آج اسی میڈیا کو اس نے عمران خان کا گلا گھونٹ لیا. نہیں, آپ نے پروموٹ کیا ان کو, اور انہوں نے اعتراف کیا کہ مجھے میڈیا نے پروموٹ کیا, نہ میڈیا پروموٹ کرتا تو میں کبھی وزیر اعظم نہ بنتا, یہ کہا انہوں نے. تو میں ایک جی نہیں,
نہیں میں نے پازیٹیو پرائے میں بات کی ہے، پازیٹیو پرائے میں، کہ میڈیا کا رول واقعی بہت اہم ہے. جی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ، بہت مہربان، تھینک یو.